يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. خوشیلان خیرات ہمارے مسجد کے مؤذن عبدالواحد صاحب سے سنی. آج ہماری یہ نشست تاریخ اسلام کی 678ویں نشست ہے اور یہ منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں. آج بتاریخ 7 فروری 2015 مطابق 17 ربیع الثانی 1436 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر بعنوان پرانی حویلی کے محلات.
آپ احمد علی صاحب سے واقف ہیں، جو ہمارے لیے نئے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کئی مرتبہ ہمیں بڑے ہی اہم تاریخی عمارتوں کے عنوانات سے فیض یاب کیا ہے، اور آج بھی وہ ایک بڑے ہی اہم عنوان سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، پرانی حویلی کے محلات۔ یہ آصف جاہی خاندان میں جو آخری بادشاہ تھے ان کی خیامگاہ تھی، اور جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تاریخی عمارتوں سے بہت کچھ سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں خوشی ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود، کبھی ہم کوشش کرتے ہیں تو 2 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں برابر فیض یاب کرتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ تو آج وہ یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں ان کے خطاب سے استفادے کا موقع دیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن، هو رسول صادق وهو انسان کان۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ۔ صدر اجلاس علی جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، معزز سامعین کرام، میرے بھائی سردار نانک سنگھ مشٹر صاحب، گزشتہ 4 ہفتوں سے حیدرآباد کے محلات پر لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوا۔ غالباً 3 لیکچرز ہو چکے ہیں، 1 لیکچر میں غیر حاضر ہو گیا تھا میں۔ اب پرانی حویلی تک ہمارے لیکچرز کا سلسلہ پہنچا ہے۔ پہلے تو قطب شاہی محلات پر گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد آصف جاہی عمارات کے بارے میں جو ہے 4 محلہ پیلس وغیرہ کا تذکرہ رہا، اور آج پرانی حویلی کے محلات کے بارے میں آپ سے جو ہے چند باتیں گوشہ گزار کروں گا آپ کے۔ حضرات، پرانی حویلی قدیم، اس عمارت کو مختلف عصر حاضر کے مصنفین نے اس کے نام کی وجہ تسمیہ مختلف بتائی۔ رضا علی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ حویلی میں پہلے سکندر جاں بہادر رہا کرتے تھے، اس کے بعد ان کی قیامگاہ جو ہے آپ کے 4 محلہ پیلس منتقل ہو گئی، یہ عمارت کھنڈر ہو گئی، اس واسطے اس کو پرانی حویلی کہا گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر نعیم صاحب کچھ اور باتیں اس کے بارے میں ظاہر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ دراصل پرانی حویلی قطب شاہی دور کی عمارت ہے۔ قطب شاہی دور کے ایک پیشوا تھے حضرت میر مومن صاحب قبلہ۔ ایک وضاحت بھی کر دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک صاحب میرے سے پوچھے تھے کہ آپ شیعہ ہیں، جب دیکھو جو ہے میر مومن صاحب کے بارے میں بولتے رہتے۔ بھائی جو حقیقت ہے وہ بولا ہوں،
میں شیعہ نہیں ہوں، اہل سنت سے میرا تعلق ہے، اور جو ہے چونکہ حیدرآباد شہر کے آرکیٹیکٹ حضرت میر مومن صاحب قبلہ تھے، چار مینار کے آرکیٹیکٹ بھی وہی تھے، وہ نہ صرف ایک انجینئر تھے بلکہ ایک بہت بڑے سیاستداں بھی تھے، یہاں کی وزارت عظمیٰ پر بھی وہ فائز رہے، اور ایک بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ تو شہر کی بنیاد کے بعد جب دارالخلافہ گولکنڈے سے حیدرآباد منتقل ہوا تو یہاں پر چار مینار کے بعد مختلف عمارات تعمیر ہوئیں، جامع مسجد کے بعد چار مینار اور اس کے بعد مختلف عمارات تعمیر ہوئیں، اور پیشوا کے لیے، پیشوا دراصل وزیر اعظم کو اس دور میں کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد پیشوا کا عہدہ میر جملہ میں تبدیل ہوا، جیسا کہ میر جملہ کا تالاب ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی شخص کا نام ہوگا، میر جملہ کسی کا نام نہیں تھا بلکہ میر جملہ عہدہ تھا، مرزا سعید میر جملہ نے میر جملہ کا تالاب تعمیر کروایا تھا۔ تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرانی حویلی کی جو عمارت ہے یہ عمارت حضرت میر مومن صاحب قبلہ کی رہائش گاہ تھی، وہ اسی میں قیام فرماتے تھے، اور وہاں وہ تمام علاقہ میر چوک کہلاتا تھا۔ آج بھی میر چوک کے نام سے ایک پولیس اسٹیشن موجود ہے۔ مسجد لشکر جنگ سے پرانی حویلی شروع ہوتی تھی اور آپ کے دارالشفا کی عمارت کے پاس یہ ختم ہوتی تھی، یعنی اب جہاں پر منشی نان ہیں وہاں تک یہ عمارت تھی، اور باقیہ حصہ اسی کا کھلا ہوا تھا جو دارالشفا کی عمارت۔ دارالشفا کی عمارت سے مراد قطب شاہی دور کی وہ عمارت جہاں آج کل علاوہ صردوق قائم ہے، وہاں تک کا علاقہ پرانی حویلی کہلاتا ہے۔ تو حضرت میر مومن صاحب کی یہ حویلی بعد میں آصف جاہی دور میں حویلی قدیم کے نام سے یا پرانی حویلی کے نام سے جانی گئی۔ اور دوسری بات، عصر حاضر کے مصنفین اس میں اس عمارت کے ورثہ جو مالکین تھے نظام دوم کے دور میں، رکن الدولہ میر موسیٰ خان، تو میر موسیٰ خان کو میر مومن صاحب سے جوڑ دیے، اور انہوں نے اس میں یہ لکھ دیا کہ میر مومن کے ایک رشتہ دار رکن الدولہ میر موسیٰ خان اس پر قابض رہے، اور انہوں نے نظام کو جو ہے یہ تحفتاً یہ عمارت پیش کی۔ پھر ایک مصنف یہ لکھتے ہیں کہ سکندر جاہ کی شادی ارسطو جاہ کی لڑکی سے ہوئی تھی، تو جہیز میں سکندر جاہ تیسرے نظام یعنی نواب میر نظام علی خان آصف جاہ دوم کے فرزند سکندر جاہ تھے، جن کے نام سے سکندر آباد ہے۔ ان کی شادی ارسطو جاہ کی لڑکی سے ہوئی تھی، تو ارسطو جاہ نے اس کو جہیز میں انہیں پیش کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں بھی غلط، چونکہ تقریباً 1998 سے اسی معاملے کے اوپر میں ورق گردانی کر رہا ہوں، اور اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ یہ عمارت حضرت میر مومن صاحب قبلہ کی جائیداد رہی، اور اس کے بعد جیسا کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد دوسری جو حکومتیں آتی ہیں تو وہ انہی عمارات کے اوپر قبضہ ہو جاتا۔ تو حیدرآباد کا مملکت آصفیہ کا صدر مقام اورنگ آباد رہا۔ 1769 عیسوی میں آصف جاہ دوم نظام الملک نظام علی خان بہادر نے دارالخلافہ کو اورنگ آباد سے حیدرآباد منتقل کیا۔ جب یہاں یہ منتقل ہوا
تو کئی ایک عمارتیں یہاں پر موجود تھیں. خود آصف جاہ اول جس وقت حیدرآباد تشریف لائے پہلی مرتبہ اور مواضر الدولہ سے جنگ کر کے انہوں نے حیدرآباد کو اسے ان کو بے دخل کیا تو وہ گوشہ محل میں جو ہے قیام فرمائے تھے. تو جو سرکاری عمارتیں یا شاہوں کی عمارتیں اس وقت باقی تھیں وہ ان کے قبضے میں آئیں. تو اسی طرح ہمارے پیشوا یعنی وزیر اعظم میر مومن کی جو عمارت تھی وہ اس وقت کے مدار المہام عہد آصفیہ میں مدار المہام کا عہدہ وزیر اعظم کے عہدے کو کہتے تھے. تو وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی ہی بلڈنگ ملی. ویسے ہی جیسا کہ جو ہے ہمارے پاس حیدرآباد میں اب ہم دیکھتے ہیں راج بھون ہے. راج بھون کیا تھا؟ شاہ منزل. شاہ منزل میں کون قیام کرتے تھے؟ حیدرآباد کے وزرائے اعظم قیام کرتے تھے. چونکہ سالار جنگ کا خاندان میں 6 ان کے اسلاف وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے، اس وجہ سے وہ لوگ اس عمارت کو نہیں استعمال کی. ان کی اپنی دیوان دیوڑی تھی جو مدینہ بلڈنگ کے سامنے آج بھی اس کی کمان برقرار ہے. تو شاہ منزل کے اندر وزرائے اعظم رہا کرتے تھے. ہمارے آخری وزیر اعظم لائق علی خان جو پاکستان منتقل ہو گئے وہیں سے جو ہے وہ فرار ہوئے تھے. تو اس وقت تک بھی وہ شاہ منزل ہی کہلاتی تھی. تو اس کے بعد جب جمہوریت قائم ہوئی یہاں پر تو حکومت ہند کا جو عہدیدار اعلیٰ رہا یہاں کا حاکم اعلیٰ گورنر اس کے قیام کے لیے وہ عمارت الاٹ کی گئی. تو اسی طرح سابقہ حکومت کی وہ عمارت جو وزیر اعظم کے لیے مختص تھی وہ گورنر کے لیے یہاں پر ہو گئی. تو ایسے ہی دیوان دیوڑی جو حضرت میر مومن وزیر اعظم کی حویلی تھی وہ رکن الدولہ میر موسیٰ خان کو جو ہے الاٹ رہی اور وہ وہاں پر قیام کرتے تھے. اس عمارت کی نوعیت اور حیت تقریباً تبدیل ہو چکی ہے. قطب شاہی دور کی چند ایک عمارات جنہیں نواب میر نظام علی خان آصف جاہ دوم نے تعمیر و ترمیم کر کے بنایا تھا وہ چند ایک اس میں سے باقی رہیں، ماں باقی سب منہدم ہو گئی. اور اس عمارت میں سب سے پہلے جس شہزادے نے پرورش پائی وہ سکندر جاہ بہادر ہے. جب نظام علی خان کا انتقال ہو گیا تو وہ چومحلہ پیلس منتقل ہو گئے. انہوں نے سکندر جاہ نے پرانی حویلی کے اندر 2-3 عمارتوں کا اضافہ کیا، لیکن یہ عمارتیں بہت ہی چھوٹی تھیں جنہیں بعد میں منہدم کر کے اس کو توسیع دی گئی. اس کے بعد نظام علی خان کا کے 6 بیٹے تھے اور ان کے محلات اور عمارتیں قریب قریب ہی واقع تھیں اور سب ایک دوسرے سے مل جاتی تھی اگر انہیں جوڑا جائے قریب قریب سے. جیسا کہ سکندر جاہ انہیں پرانی حویلی الاٹ کی گئی تھی رہنے کے لیے جو دارالشفا سے شروع ہو کر آپ کے لشکر جنگ کی مسجد کے پاس ختم ہوتی تھی. لشکر جنگ کی مسجد جہاں جیسے ہی ختم ہوتی ہے اس کے بعد سے کوٹلے علیجہ کا علاقہ شروع ہوتا، یعنی اب جو آپ کے سورج ٹاکس کے سامنے کا جو علاقہ ہے وہاں سے لے کے بی بی بازار کے قریب تک کا علاقہ جہاں پر کوٹلے کا دروازہ ہے وہ کوٹلہ علی جاہ تھا. نظام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام علی جاہ تھا وہاں تھا. اور ایسے ہی پرانی حویلی سے آپ ادھر کی جانب آ جائیں چھتے بازار کی طرف تو یہ علاقہ کوٹلہ اکبر جاہ کہلاتا تھا جو نظام دوم کے جو ہے ایک فرزند کے نام پر موسوم تھا. اسی طرح بی بی بازار کے پاس آپ ایک مسجد سفینہ ہوٹل کے سامنے ایک مسجد دیکھتے ہیں. یہ مسجد جو ہے حیدرآباد میں جمہوریت کے آغاز کی نشانی تھی. نظام دوم کے بیٹے علی جاہ نے یہاں پر جو ہے اپنے اسلاف کی حکومت کو ختم کر کے جمہوریت کے آغاز کے لیے مسجد کے اندر جو ہے ایک میٹنگ رکھی تھی اور 1857 میں پھر وہیں سے جو ہے یہاں پر جو ہے غدر جب ہندوستان میں ہوا تھا وہ تحریک بھی وہیں سے شروع ہوئی تھی.
تو حضرات میں دراصل آپ کو کہہ رہا تھا پرانی حویلی کے بارے میں. تو پرانی حویلی میں مختلف عمارات مختلف ادوار میں جو ہے قائم ہوتی رہیں اور اس کی اراضی تقریباً 40 ایکڑ ہوتی ہے جو وہاں سے شروع ہو کر آپ کے لشکر جنگ کی مسجد کے پاس ختم ہوتی ہے اور ادھر آپ کے داراب جنگ کوچہ داراب جنگ کے پاس یعنی ماتا کھڑکی جہاں پر شہر کی فصیل ہوا کرتی تھی اس فصیل تک جو ہے یہ احاطہ جو ہے پرانی حویلی کا کور کرتا. اور افضل الدولہ کی ولادت اسی عمارت کے اندر ہوئی پرانی حویلی کی. سکندر جان نے جو عمارتیں تعمیر کی تھیں وہ عمارتیں بہت ہی چھوٹی تھیں جن میں ایک آئینے خانہ تھا اور دوسرا چینی خانہ. آئینے خانے میں صرف فرش کو چھوڑ کر ستون دیواریں چھت سب آئینے جڑے ہوئے تھے. اور چینی خانہ اس میں دیوار میں جو ہے تمام پورسلین چینی مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں ان برتنوں کے ذریعے ان پلیٹوں کے ذریعے اس کو پورا آراستہ کیا گیا تھا اور یہ تعمیر کے اندر ہی تھی. آپ علیحدہ اس کو نہیں کر سکتے تھے. اس دور میں یعنی آصف جاہی دور میں ایک رواج رہا. چینی خانہ اور آئینے خانہ نہ صرف پرانی حویلی کی زینت تھے بلکہ مہاراجہ کشن پرساد بہادر اور مہاراجہ چندو لال بہادر کی حویلی دیوڑی، ایسے ہی دیوان دیوڑی، تقریباً ہر ایک نواب کے گھر میں چینی خانہ اور آئینے خانہ ہوا کرتا تھا جس کے کئی ایک ثبوت ملتے ہیں. ابھی بھی آپ کو جو ہے مہاراجہ کشن پرساد کی دیوڑی میں ایک مسجد واقع ہے، انہی کی بنائی ہوئی مسجد ہے. بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ مہاراجہ کشن پرساد کے 2 لڑکے مسلمان تھے، خواجہ پرساد وغیرہ، محبوب پرساد، ان کے گھر میں مسجد تھی اور آج بھی وہ مسجد باقی ہے اور وہیں پر جو ہے اسی کے متصل آئینے خانہ اور چینی خانہ تھا. اور خواجہ پرساد کی خبر ہمارے سالار جنگ کے احاطے میں ہی واقع ہے. تو حضرات، تو میں چینی خانے کا ذکر کر رہا تھا. یہ چینی خانہ بہت ہی خوبصورت تھا. یہاں پر جو آپ کے ایرانی طرز کی چینی کی خوابیں، خواب بولے تو مشخاب سے مراد ہے، اور چھوٹے ساسر اور کھانے کی خوابیں تمام دیوار کے اندر اس بہترین انداز سے لگی ہوئی تھیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. گو کہ سالار جنگ کے پاس بھی تھا. تو سالار جنگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے محل کا چینی خانہ اور میرے محل کا جو ہے آئینے خانہ حضور نظام کے آئینے خانہ سے کئی گنا نیچے. تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، چونکہ میں نواب سالار جنگ بہادر کے آئینے خانے کو اور ان کے چینی خانے کو دیکھا ہے اور میری کتاب میں ان کی تصاویر بھی جو ہے شائع ہوئی ہیں، بہترین. تو اب اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آصف جاہوں کے چینی خانے اور آئینے خانے کا کیا حال رہا ہوگا. تو افضل الدولہ کی ولادت جو نظام سکندر جاہ کی اولاد تھے یہیں پر ہوئی، اور اس کے بعد یہ عمارت چونکہ سکندر جان چومحلہ پیلس میں منتقل ہو گئے تھے، اس وجہ سے اس عمارت کو جو ہے دیگر مصنفین کے مطابق پرانی حویلی کا نام دیا گیا، بیان کیا گیا ہے، جو غلط ہے. چومحلہ کئی وجہ سے چومحلہ کہلایا، حالانکہ 5ویں آصف جاہی نظام نواب میر تہنیت علی خان بہادر افضل الدولہ جن کا خطاب تھا، انہوں نے وہاں پر چومحلہ تعمیر کیا. لیکن اس سے قبل ہی، بلکہ قطب شاہی دور سے ہی یہ علاقہ چومحلہ کہلایا. عبداللہ قطب شاہ کے ایک امیر
وہاں پر ایک محل بنائے تھے، 4 محل بنائے تھے، اس وقت سے یہ علاقہ چومحلہ کہلاتا ہوا آ رہا ہے، اور ہر دور میں یہ اس کا 4 سے تعلق رہا ہے۔ نظام صلابت جنگ بھی یہاں پر جب عمارت تعمیر کیے تو وہاں پر نظام دوم کی تعمیر کی ہوئی نظام اول کی تعمیر کیا ہوا خوابگاہ تھا۔ دوسری عمارت تھی آپ کے جلو خانہ، تیسری عمارت جو ہے آپ کے کل پیراں، اور چوتھی عمارت آپ کے منجری بیگم کی حویلی۔ تو یہ 4 عمارتیں اس وقت تھیں، اس لحاظ سے یہ چومحلہ رہا۔ پھر اس کے بعد نظام علی خان کے دور میں اس میں اور محلات کا اضافہ ہوا۔ چاندنی بیگم کی حویلی، اور ایک حویلی کا میں نام بھول رہا ہوں، دیکھتا ہوں اگر اس میں، ہاں تو اس وقت وہ 4 محل کہلائے، چومحلہ کہلایا۔ اور پھر پانچویں نظام نواب افضل الدولہ بہادر، جن کا نام تہنیت علی خان تھا، تو آج تہنیت محل بھی ہے وہاں پر، ان کے خطاب سے معنون ہے، اور آپ کے دوسرے جو ہے افضل محل بھی ہے، دوسرا آفتاب محل ہے، مہتاب محل، اس لحاظ سے اب چومحلہ ہے۔ تو ان عمارتوں کی تعمیر سے پہلے افضل الدولہ بھی پرانی حویلی کے اندر ہی قیام کیے، اور کچھ مصنفین نے محبوب علی پاشا کی ولادت کو بھی، جیسا کہ ہمارے رضا علی خان 1998 میں جو ہے حیدرآباد کی 400 سالہ تقاریب کے موقع پر ایک کتابچہ لکھے تھے، اس کتاب کے اندر انہوں نے میر محبوب علی پاشا کی ولادت پرانی حویلی میں ہونا لکھا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ نواب میر محبوب علی خان کی ولادت روشن محلے میں ہوئی ہے، جو ان کی والدہ کے نام سے موسوم ہے، اور یہ محل جو ہے آپ کے خلوت پیلس کے بازو میں ہی واقع ہے، اسی کے احاطے کے اندر واقع ہے۔ اور محبوب علی پاشا نے اس عمارت کے اندر مختلف عمارات تعمیر کروائیں، جس میں مسرت محل بہت ہی خوبصورت محل ہے، یہ 8 پہلو اس پر جو ہے گنبدیں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے گنبدوں کے اوپر 8 پہلو گنبد کے اوپر کمل کے پھول کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں، جو بے انتہا خوبصورت ہے۔ پھر اس محل میں پرانی حویلی کے اندر آمنے سامنے 6 محلات ہیں، اور ایک لائن میں 3 محل ہیں۔ یہ محل جو ہے راحت محل، مادر دکن محل اور زنانہ محل کہلاتا ہے۔ راحت محل کی عمارت مختصر سی ہے، جبکہ مادر دکن حال یعنی حضرت زہرا بیگم صاحبہ، جو نواب میر عثمان علی خان بہادر کی جو ہے والدہ محترمہ تھیں، جن کے نام سے ازاخانہ زہرا ہے، اور انہی کے نام سے جو ہے RTC کی تمام بسوں کے اوپر آپ جو APZ دیکھتے ہیں، وہ Z اسی زہرا بیگم سے جو ہے معنون ہے۔ تو اس طرح حویلی قدیم کے اندر یہ عمارات اضافہ ہوئی، اور پھر عثمان علی پاشا کے دور میں یہاں پر اور کئی ایک عمارات کا اضافہ ہوا، جس میں سبز بنگلہ ہے، یعنی پرانی حویلی کا جو باب داخلہ ہے اس کے بازو، جس میں ایک بڑوڑ کی دکان ہے، اور آپ کے مرغی والا جو ہے وہاں پر مرغی کا گوشت وغیرہ بیچتا ہے، وہ حصہ اس کا جو ہے سبز بنگلہ کہلاتا ہے۔ اور سبز بنگلے سے حضور نظام بی بی کے علم کو ڈھٹی پیش کیا کرتے تھے، اور پرانی حویلی کے سامنے سے میتوں کا گزرنا جو ہے ممنوع تھا۔ صرف 3 ہی اشخاص کی میتیں وہاں سے گزری ہیں، ایک نواب میر تراب علی خان بہادر سر سالار جنگ اول وزیر اعظم تھے، دوسرے ان کے فرزند نواب میر لائق علی خان بہادر،
اور تیسرے نواب میر یوسف علی خان سالار جنگسو. خیر سالار جنگسو کے دور تک جمہوریت آ گئی تھی وہ، مگر اس کے باوجود بھی نعشیں وہاں سے نہیں گزرتی تھیں، اور سبز بنگلے پر ٹھہر کر حضور نظام ان نواب میر یوسف علی خان سالار جنگسو کی میت کا وہیں سے دیدار کیے تھے. تو نواب میر عثمان علی خان نے عمارت کے اندرونی حصے میں ایک عثمان کاٹیج بنایا تھا، جس میں آج کل ان کی بیٹی خورشید النساء اور ان کی نواسی وغیرہ حامد پاشا وغیرہ رہتے ہیں، اور بقیہ حصوں میں جو ہے آپ کے مختلف تعلیمی ادارے وہاں پر جو ہے کام کر رہے ہیں. یہ عمارت مختلف طرز تعمیر کو اپنے میں سموئے ہوئی. اس میں آپ کو یورپین طرز اور فرینچ طرز بھی نظر آتا. آپ اور دوسری عمارتوں کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں جو حضرت میر مومن صاحب قبلہ کے دور کی تعمیر کی ہوئی ہیں، اس میں مکمل طور پہ قطب شاہی طرز کی تعمیر کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. نواب میر عثمان علی خان کے دور کی عمارات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مکمل طور پہ عثمانیہ آصف جاہی طرز آپ کو نظر آتا ہے. گو کہ 6 آصف جاہی حکمران مختلف طرز کی مختلف عمارات تعمیر کروائے، لیکن ان عمارات کے طرز کے اندر سب یعنی آپ کو قطب شاہوں کا یا پھر مغلوں کا طرز تعمیر نمایاں نظر آتا. لیکن آخری نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے جو طرز تعمیر کو پیش کیا وہ آصف جاہوں کا ایک خصوصی طرز تعمیر، جس میں کمانیں، گنبدیں، قبے وغیرہ بالکل علیحدہ انداز میں نظر آتی ہیں. اور اس میں جو جھلکیاں ہیں وہ آپ کو ترکی بھی نظر آئیں گی، افغانی بھی نظر آئیں گی، راجپوتوں کا طرز بھی ملے گا. یہ تمام کا مشترکہ طرز تعمیر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آصف جہفتم نواب میر عثمان علی خان کے دور میں ہم کو دیکھنے کے لیے ملتا. نواب میر عثمان علی خان بہادر نے 1913 سے کئی ایک عمارات اس کے اندر تعمیر کروائیں. مسرت محل جو تھا وہ محبوب علی پاشا کی قیامگاہ رہی، اور اس کا طرز تعمیر یورپی ہے. اس کا باب الداخلہ دربار ہال سے منسلک رہا، اور اس سے ایک بیڈ روم وغیرہ بھی جو ہے اور ٹائلٹ اور آفس بھی وہیں سے اس کے منسلک رہا ہے. تو محبوب علی پاشا آپ کے چومحلے کی طرف بہت کم توجہ دیے ہیں. وہ اپنے دربار وغیرہ بھی یہیں پر مسرت محل کے اندر منعقد کیا کرتے تھے، اور اپنے بیرونی مہمانوں وغیرہ سے فلک نما کے اندر ملاقات کیا کرتے تھے. عثمان علی خان بہادر آخری نظام کی ولادت مادر دکن ہال میں ہوئی، جو ہے جس میں جو ہے ان کی والدہ محترمہ زہرا بیگم صاحبہ قیام فرماتی تھیں، اور اسی کے قریب میں راحت محل، زنانہ محل وغیرہ واقع ہے. اور حیدرآباد کی ایک علیحدہ وہ رہی ہے، ہمارے پاس جو ہے عربی اور فارسی دونوں زبانوں کے الفاظ کو ملا کر کے ہر چیز کے اندر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ کتب خانہ ہے، کتب کہتے ہیں عربی زبان میں کتابوں کو، خانہ فارسی کا جملہ ہے یعنی مکان. تو دونوں زبانوں کو ملا کر کے ہمارے پاس استعمال کرتے تھے. اگر فارسی میں ہم کہیں گے تو کتاب خانہ کہنا ہوگا، کتب خانہ بولے تو فارسی والے نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہم لوگ جو بھی لکھتے ہیں لائبریری سے مخطوطات کے شعبوں سے جو لوگ واقف ہیں وہ لوگ کتاب خانہ لکھتے ہیں. تو اکثر لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کیا ہے بھائی کتب خانہ جنازہ نکال دے رہے ہیں اردو کا آپ لوگ بولتے. تو اسی طرح مادر دکن حال جو تھا ہے اس کے اوپر حاذا بیت مادر دکن،
हाजा बैत का जो है नक्श कंदा किया हुआ है उस पर। हाजा बैत अरबी हुआ, मादर फारसी हुआ, और वहीं से फारसी से अंग्रेजी में आया। अंग्रेजी बाद की ज़बान है, मॉडर्न ज़बान है, जैसा आपके जो है उर्दू मॉडर्न लैंग्वेज है वैसी। और मादर दकन हाल के सामने फव्वारा चमन वगैरह है, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरीके से जनाना महल की भी छोटी छोटी इमारत पर जो है सेमी सर्कुलर डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है, और इससे भी जो है एक चमन जुड़ा हुआ है। और हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की सिल्वर जुबली के मौके पर यहाँ पर एक जुबली पवेलियन भी तामीर किया गया, जिसके अंदर आजकल निज़ाम म्यूज़ियम काम करता है। ये इमारत बहुत ही खूबसूरत है और इसी से जुड़ी हुई दुनिया का सबसे बड़ा वार्डरोब है। गालिबन आप लोग वाकिफ़ हैं नहीं, पता नहीं। हमारे जो छठे निज़ाम थे नवाब मीर महबूब अली पाशा, वो हर दिन नया कपड़ा पहनते थे, कभी उन्होंने धुला हुआ कपड़ा नहीं इस्तेमाल किया, और जूते भी हर दिन वो नए इस्तेमाल करते थे, फिर उस जूते को नहीं इस्तेमाल करते। तो उनका वार्डरोब यानी कपड़े रखने की अलमारी वो कितनी लंबी होंगी? 240 फीट है। हमारा घर भी उससे छोटा है। 60 फीट लंबा है मेरा, 60 नहीं 40 फीट, और 17 फीट का है मेरा मकान। तो इनकी अलमारी 240 फीट लंबी है। ये दुनिया का सबसे वसी तरीन वार्डरोब है। और अब जो है ये वार्डरोब निज़ाम म्यूज़ियम का एक हिस्सा है। हम अपने शहर के अंदर जो हमारा विरसा है, जो हमारा तामीरी विरसा है, मजहबी विरसा है, तारीख़ी विरसा है, हम उसको देखने के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो हमको चाहिए कि हम अपने इन असलाफ के इन इमारतों को देखें और उससे वाकिफ़ हों। तो पुरानी हवेली में आप वो जाकर के जो है उसको देख सकते हैं। 240 फीट लंबा ये वार्डरोब है, उसके अंदर आप चलते हुए जा सकते हैं। फिर उस वार्डरोब में अलहदा अलहदा खाने बने हुए हैं, और हर दिन के कपड़े उसके अंदर जो है टंगे हुए होते थे। और यहीं एबिट्स पर जो है, जो एबिट्स नाम जो इस इलाके का पड़ा है, यहाँ पर हुजूर निज़ाम का टेलर होता था, जिसका नाम आबिद था, जो यहूदी था। वो हुजूर निज़ाम के कपड़े सिला करता था। संतोष सपना टाकिस के सामने के इलाके में, जहाँ पर 3SS बार था पहले, अब भी मेरा जाना तो ख्याल है वहाँ पर जो है पैलेस हाइट्स होटल कायम हुई थी, वो भी बहुत बरसा हुआ मुझे देखे हुए। तो वहाँ पर जो है आबिद की शाप थी। तो ये इलाका आबिद की शाप से मशहूर था। टेलरिंग के साथ साथ वहाँ पर जो है मेडिकल की दवाएं वगैरह भी जो है दस्तयाब हुआ करती थी। तो इस तरह जो है पुरानी हवेली की मुख्तलिफ ये इमारत अपने अंदर मुख्तलिफ अदवार की तारीख़ रखती हैं। और आखिरी निज़ाम यानी 8वें निज़ाम नवाब मुकरम जा बहादुर, मीर बरकत अली ख़ान मुकरम जा बहादुर, वो अभी भी निज़ाम है, लेकिन उनको उसकी इत्तला इल्म नहीं है बेचारों को। सदर जमहूरिया का जो है क्या बोलते हैं हुक्मनामा है उनको 8वें निज़ाम कबूल किए जाने का, वो अपने उस एजाज़ से वाकिफ़ ही नहीं है। अगर सही तौर पे वो वाकिफ़ होते और उनके मुशीर चाहते तो उनको जो है इस शहर के अंदर रखते और वो अपने असलाफ की इन इमारतों को सही तौर पर देखा करते। उन्होंने 1971 ईस्वी में पुरानी हवेली की तकरीबन इमारतें जो है मुकरमजा एजुकेशनल ट्रस्ट बनाकर उस ट्रस्ट को वक्फ कर दी हैं, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ तालीमी इदारे जो है, अब प्रिंसेस एहसन, प्रिंस शाहकार, उन्हीं की बेटी है शाहकार, इनके नामों से जो है मुख्तलिफ इदारे वहाँ पर जो है चल रहे हैं। और इस तरीक़े से ये पुराने शहर के अंदर एक बहुत ही अहम तारीख़ी विरसा है। और एक बात आपसे इस बारे में कहता चलूँ कि ये इमारत जो है
ہمارے سحر اور افطار میں جو ہے ہم لوگوں کو اعلان جو ہے یہیں سے ہوتا تھا، یہیں پر توپ داغی جاتی تھی افطار اور سحر کے لیے، اور وقت کو جاننے کے لیے بھی گھنٹہ بھی یہیں سے بجایا جاتا تھا۔ تو وہ طرز یہ باتیں عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات، ہمارے ایک ساتھی، ہمارے بڑے بزرگ جو ہے بھائی میرے جناب نانک سنگھ نشتر صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ کل ہی میں جو ہے کل دلی میں تھا، جمعہ کی نماز وہیں پر میں ادا کیا۔ لال قلعے کے سامنے سے جو روڈ آتی ہے وہاں پر ایک گردوارہ واقع ہے۔ میں سنہری مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کیا تھا، مسجد میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ سنہری مسجد جو گردوارے کے سامنے ہے، ہاں بالکل کھلی ہے، نماز ہو رہی ہے اس میں۔ میں جمعے کی نماز وہیں کل ادا کیا ہوں۔ نماز ادا کرنے کے لیے تل بھر بھی جگہ نہیں تھی وہاں پر، مجبوراً میرے کو نیچے اترنا پڑا۔ نیچے اترا تو دیکھا کہ جو ہے تقریباً 3 صفیں ہیں، اور یہ صفیں کہاں پر بندھی ہوئی تھیں؟ گردوارے کے اندر بنی ہوئی تھی۔ اس گردوارے کی زمین کے اندر وہاں بھائی چارے کا میرے کو جو بڑا اچھا نمونہ دیکھنے کے واسطے ملا ہے، صفیں بن گئی ہیں، سب لوگ نمازوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اسکول ہے وہاں پر گرو تیغ بہادر سنگھ جی کے نام کا، وہ اس کو چھوٹ گیا۔ بچوں کو دوپہر کے وقفے کے واسطے اس کو چھوڑ دیا۔ اب 2 اساتذہ وہاں پر نکل کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بچے نمازیوں کے سامنے سے گزرنے نہ پائیں، بچوں کو تھام کے جو ہے وہاں پر رکھے ہیں۔ اس کے بعد نماز وغیرہ ہوئی، وہاں سے جو ہے ہم صرف جمعے کی نماز پڑھ کر کے جو ہے وہاں سے آگے ہٹے۔ پھر اس کے بعد میں بولا بھائی ایک جانماز ہٹا کے جو ہے بچوں کو جانے کے واسطے راستہ بناؤ، بلکہ راستہ بنا کے اس طریقے سے بچے وہاں پر۔ تو اس طرح بھائی چارگی کا، یکجہتی کا، قومی یکجہتی کے نمونے ہم کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ اسی طرح میں عرض کروں کہ ہمارے نشتر صاحب کے لکھی ہوئی ایک کتاب ہے ایڈٹ کی ہوئی، جس کو حضرت خواجہ حسن نظامی صاحب نے جو ہے 1915 کے قریب میں جو ہے لکھا تھا، 1924 میں اس کو تحریر کیا تھا۔ اس کو دوبارہ سے آپ نے جو ہے پرنٹ کرایا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سکھ قوم اور اس کے بانی کی نسبت مسلمانوں کی محبت آمیز رائے، جس کو ادیب المشائخ مصور فطرت حضرت مولانا خواجہ حسن نظامی صاحب نے تحریر فرمایا تھا۔ اب اس کے ایڈیٹر ہیں نانک سنگھ نشتر صاحب۔ اس میں انہوں نے ایک بہت ہی تاریخی مسجد کو اس میں شائع کیا۔ یہ اسلام کی بڑی اہم تاریخ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر کے جو ہے خوشی ہوں گی کہ 6ویں سکھ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج، ہرگوبند سنگھ جی مہاراج نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ اور یہ مسجد جو ہے گرداسپور میں جو ہے تعمیر ہوئی۔ دیکھیے اس کی گنبدیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے نظر آ رہی ہیں۔ اور جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا تو مسلمان یہاں سے منتقل ہو گئے۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے لال قلعے کے پاس تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو، ان مسجدوں کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ تو یہاں پر وہی ہوا گرداسپور میں، مسجد لوگ سب چلے گئے مسلمان، مسجد ویسی ویران ہو گئی۔ تو کچھ سکھ بھائی ہمارے جو ہے اس کو گردوارے میں تبدیل کر دیے۔ کافی عرصے تک وہی صحیح رہا، اور اس کے بعد 2003 میں وہاں پر مسلمان آباد ہوئے تو سکھوں نے اپنا اخلاقی فریضہ تصور کرتے ہوئے وہ مسجد جس کو گردوارے میں تبدیل کیا گیا تھا واپس مسلمانوں کو لوٹائی، بلکہ اس کی تعمیر و ترمیم کرتے ہوئے جو ہے مسلمانوں کو لوٹا دی۔ آج وہ مسجد اللہ کے فضل و کرم سے مصلیوں سے جو ہے بھری رہی، الحمدللہ۔ تو ہمارے نانک سنگھ جی نشتر صاحب جو ہے اس تاریخ سے ہم کو واقف کرائے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے آپ لوگ حاصل فرمائیے۔ اور اس سے کہ میں کچھ کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس مسجد کے واقعے پہ یاد آیا، غالباً 1977 کی بات ہے، جبکہ ہمارے حیدرآباد کے یونس سلیم صاحب ریلوے منسٹر تھے۔ میں فیملی کے میں کشمیر سے واپس ہو رہا تھا تو مجھے دلی میں ٹھہرنے کا موقع ملا تھا پہاڑ گنج کے ایریا میں۔ تو پہاڑ گنج کے ایریا میں بھی ایک ایسی مسجد تھی جس میں بھینسیں باندھی جاتی تھی، اور دلی میں ایسی کئی جگہ تھی۔ تو اس وقت جو مہم چلائی گئی تو مہم میں جو ہے
اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں اور ان کے بیٹے تھے، شاید اس وقت سنجے گاندھی تھے، تو میرا شاید راجیو گاندھی تھے، بہرحال سنجے یا راجیو کوئی بھی سنجے گاندھی تھے. تو اس مسجد میں مجھے بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ سب حال دیکھیے، اس میں بھینسیں بندی جا رہی تھیں پال گنج ایریا. اور جب اس فصل کی مہم چلی تو وہاں پر بھی یہ نظارہ مجھے دیکھنے کو ملا. حضرات، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایسی تاریخی عمارتوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے بہت کم ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے ماہر فن کے خیالات سے استفادے کا موقع ملا. یہ صحیح ہے کہ کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی. ہماری بھی دعا ہے اجمیر شریف میں شاید جو کچھ امپرومنٹس ہو رہے ہیں کہ وہاں پر بات بننے والی ہے اور فلاں ہی ہے، تو ہمارا اندازہ ہے کہ یہاں سے جو شخصیتوں کا انتخاب کیا جائے گا شاید اس میں ہمارے آج کے محترم اسپیکر صاحب بھی رہیں گے، اور وہاں شاید ان کو کوئی اہم عہدے پہ فائز کیا جائے گا. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کہیں جائیں لیکن ہمارے ان محافل سے تعلق رکھیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیتے رہیں. ظاہر ہے ان کا ابھی بھی کافی وسیع تجربہ ہے، اور بزرگان دین کے یہاں ہی کے نہیں بلکہ اور مقامات کے بھی آثار سے وہ واقف ہیں. جو کچھ انہوں نے مقبرے چھوڑے ہیں، محلات چھوڑے ہیں، تاریخ چھوڑی ہے، اس سے بہت واقف ہیں. مجھے قوی توقع ہے کہ وہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور چاہے یہاں رہیں، دلی میں رہیں، اجمیر میں رہیں، کہیں رہیں، لیکن ہمیں موقع دیتے رہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک کرم فرما شاہد حکیم صاحب کلکتہ رہے، پنجاب رہے، جالندھر رہے، دلی رہے، علی گڑھ رہے، جامعہ ملیہ رہے، برابر ان کا سلسلہ یہاں سے تعلق برابر ہے. آپ 3 مہینے 4 مہینے میں جب آتے ہیں تو ہم پہلے فون پہ اطلاع کر کے دیتے ہیں. چنانچہ اب ہے ان کا خطاب. میں سمجھتا ہوں پیر شاہد حکیم صاحب وہ اسکواڈرن ریڈر رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے ایئر فورس میں، لیکن وہ بھی جو ہے اسلامک اسٹڈیز اسکالر تھے، عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے کیا تھا. وہ اپنا تعلق رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے مجھے خیری توقع ہے کہ احمد علی صاحب بھی ہماری محافل کو گرماتے رہیں گے جہاں کہیں بھی رہیں. میں آپ کے اگلے عنوان کے بارے میں کیا عرض کروں، جبکہ آپ کے ہاتھ میں بلیٹن آ چکا ہے. وہ بلیٹن جو ہے اگلا جو ہے شریعت میں دین کی آزادی، اس عنوان سے شاہد حکیم صاحب شاید 3-4 مہینے کے بعد مخاطب کر رہے ہیں. اور یہ شریعت انفارمیشن کی 568ویں نشست ہے. پیر کے دن اسی مقام پر کوئی بعد نماز عصر. اور پھر ہمارے اقبال شناسی کے محافل کو مخاطب کرنے کے لیے ایک اقبال شناس بہت ہی بڑے اسکالر پروفیسر خالد سعید صاحب نے اتفاق کیا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے وہ اس سے پہلے ہمیں مخاطب نہیں کیے ہیں، پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں. اور ان کا عنوان ہے اقبال کی فکر کا جائزہ رباعیات کے تناظر میں. تو یہ جو ہے محفل اقبال شناسی کی 792ویں نشست ہے. 4 شنبے کے دن ہے حسب معمول، اور وہی 455 اثر ہے. اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے اور اپنے ساتھیوں کو لیتے آئیے. ایک قابل آدمی کو سننے کا آپ کو موقع رہے. میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے دعا کی گزارش کروں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائیے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر فرمائیے. اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے. اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں محروس ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے. اے اللہ جو لوگ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اللہ ان سے اس کام کو اور استحکام بخشیے. اے اللہ ان کے لیے جو ہے ان کے لیے راستے جو ہے کھول دیجیے تاکہ وہ علوم عصریہ و علوم دینیہ کے حصول کے لیے
لوگوں کو جو ہے صحیح طور پر جو ہے رہنمائی کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.